بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. مسئلہ تو آج بہت اہم ہے جو فرانس سے اقبال خان صاحب نے اٹھایا ہے. رہتے ہوئے جرمنی میں ہیں، کام فرانس میں کرتے ہیں اور ان کے جو دل ہے وہ ہمارے ساتھ اہل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. ان کا بہت شکریہ. پر اس سے پہلے نادیہ روحی کا ایک مسئلہ ہے اور انہوں نے ذرا مختلف انداز میں بات کی ہے. کہتی ہیں کہ خوبصورتی تو اللہ نے دی، سوجھ بوجھ بھی اللہ نے دی، اولاد بھی اسی نے دی، بس شوہر اور سسرال میں مار کھا گئی، باقی ہر جگہ اس رب نے بہت نوازا، اخلاق بھی اچھا دیا، خدمت گزار بھی بہت ہوں اور خدمت کی کوئی قیمت نہیں پڑتی. نادیہ روحی میں نہیں جانتا آپ کس عمر میں ہیں، لیکن دیکھیں یہ آخری جملہ ذرا نہ سوچیں ایک لمحے کو، تو جو کچھ آپ کو نعمتیں ملی ہیں اس کی آپ نے کوئی قیمت تو ادا نہیں کی، یہ آپ کو نوازا گیا ہے رب نے. تو جب کوئی نوازتا ہے تو کہیں کہیں وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. اس آزمائش میں پھر روتے تھوڑی ہیں. باقی جن چیزوں کا اتنا سارا شکر کیا ہوا ادا، وہ ایک دفعہ شیخ سعدی نے کسی آدمی کو دیکھا کہ ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. کہا کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ سر درد ہے. تو کہا سر درد کی نہیں ہے، یہ ناشکری کی پٹی ہے. اتنے سال تمہارا سر ٹھیک رہا، کبھی شکر گزاری کی پٹی بھی باندھی. تو ہماری زندگی میں کبھی کبھی جو تھوڑا اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں اس کی وجہ سے ہم پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوتی ہیں ہم ان کو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن انہوں نے آخری جملہ لکھا کہ خوبصورتی کو کون پوچھتا ہے، بی خوبصورتی کو سارے پوچھتے ہیں. یہ جتنے رشتوں کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہوتے ہیں یہ سارے خوبصورتی ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ تو پھر جو نظر آئے اس سے رشتہ کر لیا کرے. ایسا تو نہیں ہوتا. شہزاد احمد نے کہا کہ سر جی آپ کی ذات سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. میں ذاتی طور پہ بہت سنجیدگی سے آپ کی باتوں کو سنتا ہوں اور اپنی خاص دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتا ہوں. شہزاد بہت شکریہ. میرے دل میں اگر کوئی ہڈن آبجیکٹیو ہوتا ہے آپ سے بات کرنے کا تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے، کو سنسیریٹی ہے. میں اگر ان کے عہد میں ہوتا میں بھی ان کے ہاتھ پہ سنسیریٹی میں ہی بیعت کرتا جو وہ لوگوں سے بیعت لیتے تھے. تو اب بھی غائبانہ انہی سے اسی چیز کو سیکھا کہ انسانوں سے محبت کی جائے. ان کے رب نے چونکہ یہ کہا ہے کہ ان سے سنسیریٹی کی جائے، تو میں جو مجھے اچھا لگتا ہے اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یونس سومرو صاحب نے کہا کہ میرے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ جلنے پہ اکتفا نہیں کرتے، وہ سازشیں بھی کرتے ہیں اور نقصان بھی پہنچاتے ہیں. یونس یاد رکھیے گا اگر کسی ایک جگہ سے نقصان پہنچے گا تو انشاءاللہ 10 جگہ سے فائدہ بھی پہنچ جائے گا. تو کبھی ان نقصانات پہ ناشکری کی پٹی نہیں باندھنی، اپنے رب سے آپ نے یقین رکھنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں اور جگہ سے کر دے گا. اب ہم آتے ہیں فرانس سے اجمل خان صاحب کی بات پہ. خان صاحب نے لکھا ہے کہ میں بس ڈرائیور ہوں اور میں نے یہاں سے بہت عمدہ تعلیم پائی اور اس کے بعد بڑی حفاظت کے ساتھ میں اپنا اس پچھلے کئی سالوں سے کی برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں. انہوں نے جو حوالہ دیا وہ 2 دن پہلے اخبار میں جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ اسکردو میں بس دریا میں جا گری، 26 مسافر جاں بحق. اور یہ حادثہ گلگت میں بلتستان کے علاقے پہاڑی موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا. اب دیکھیں یہ ایک دن کی خبر تھی، اسی دن میں مظفر آباد جاتے ہوئے کئی حادثے ہوئے اور آس پاس کوئی نہ کوئی، اب اتنی خبریں اخبارات میں ہوتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا، یورپ میں بھی یہی گاڑیاں ہوتی ہیں، یہی انسان ہیں جن کو چلاتے ہیں. پر جو فرق ہے وہ ان کی ٹریننگ کا ہے، جو فرق ہے وہ ان کے مائنڈ سیٹ کا ہے. لائک ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی اسکول ہوں، ڈرائیونگ کے اسکول ہوں، تو اس میں سے جو لوگ سیکھیں، لائک ان کے ایک کزن جو ہیں وہ ڈیوو میں ہیں، دوسرے ان کے کزن بلال ڈیوو میں ہیں. یہ جو بڑی سروسز ہیں ڈیوو، بلال ڈیوو، فیصل مور وغیرہ، ان کے ڈرائیورز کی ٹریننگ چونکہ بہت اچھی ہوتی ہے تو بہت برسوں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اپنے تیز رفتاری سے بھی جاتے ہیں پر حفاظت سے جاتے ہیں اپنے مسافروں کو. آپ سوچئے وہ صرف مسافر نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی خاندان کے سربراہ ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، پورا مستقبل ہوتے ہیں. کتنے ہی بچوں کے باپ ہوتے ہیں، کتنے ہی اداروں کے سربراہ ہوتے ہیں. ان کی آنکھیں خوابوں سے بھری ہوتی ہیں، ان کے دل ان ساری خواہشوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو لے کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں. تو صرف وہ کسی بس کے مسافر نہیں ہوتے،
اگر بس کا مسافر اپنے مزے کے لیے کبھی تیز اور کبھی آہستہ کرے اور کبھی ہوسٹس کے ساتھ گپے مارے اور کبھی گارڈ کے ساتھ ہو جو واچ مین ہوتا ہے اس کے ساتھ گپے مارے تو سارا سفر سارا آپ کا ان سیف ہو جاتا ہے. اٹس اے ٹریننگ, اٹس اے مائنڈ سیٹ کہ جو دوسرا ہمارے یہاں شاید یہ بھی پرابلم ہے کہ خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جائے تو ڈرائیور بچ جاتا ہے اور اس کو قانون بھی اجازت دے دیتا ہے. سو باقی جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس پورے پروفیشن کو سیریس نہیں لیتے. ہم نے تو ایسے بھی دیکھے کہ بسوں پہ یا ٹرکوں پہ کلینر کے طور پہ آئے, پھر کنڈکٹر بنے اور پھر ڈرائیور بن گئے. ان کے پاس لائسنس بھی عام طور پہ نہیں ہوتے تھے اور اپنے مالکوں کے تعلقات کی وجہ سے وہ بچے رہتے تھے. پر جب سے یہ بڑی کمپنیاں آئیں انہوں نے پھر چیزوں کو میک شور کیا, لائسنسوں کو بھی, ڈرائیوروں کی ٹریننگ کو بھی. مجھے یاد ہے پاکستان میں جب ڈیبو آئی, یہ کوریا والی جو ہے, تو ان کے آفس کے باہر ڈرائیوروں کی لائنیں لگی ہوتی تھی, 2 دن بیٹھے رہتے تھے اور پھر جب ان کی وہ ٹریننگ ہوتی تھی تو انہیں بتاتے تھے کہ جو کچھ تمہیں آتا ہے اس کو بھول جاؤ, اسے کہتے ہیں ڈی لرن کرنا. تو پھر وہ ری لرن کراتے تھے کہ دیٹس واٹ جس کی تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے. بسوں کا ہی معاملہ نہیں ہے. اگر مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس لاہور میں تو ایک بھی نہیں ہے نام کا, ایک ہے جو تصوراتی ہے یعنی انٹرنیٹ پہ ہے, شاید وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہوگا. لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی اور بیٹا آپ اس کو پہلی دفعہ بائک لے کے دے رہے ہیں تو 2 باتیں سکھائیے. دنیا تمہاری شرارتوں سے یا دنیا تمہاری برق رفتاری سے متاثر نہیں ہوتی. لوگ اس کو بیوقوفی اور حماقت جانتے ہیں. تم اس پہ لیٹ کے چلاؤ گے, کھڑے ہو کے چلاؤ گے, منہ پیچھے کر کے چلاؤ گے تو تماشا بنو گے. اچھا انسان وہ, اچھا ڈرائیور وہ کہ جو حفاظت کے ساتھ جائے اور حفاظت سے واپس آئے. اگر اس کا پھٹا ہوا سر اور زمین پہ بکھرا ہوا برین اس کی ماں کو اور باپ کو اکٹھا کرنا ہے تو کتنے عقل مند ہوں گے جو اس کو وہ بائک لے کے دیں گے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. اسی طور پہ جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو اپنی گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں تو ان کا نہ تو لائسنس ہوتا ہے نہ کسی اسکول میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. تو ماں باپ کو دیکھ کے یا 2-4 دن گلی محلے میں گاڑی چلا کے انہیں گاڑی چلانی آ جاتی ہے. اب گاڑی بیسیکلی ایک غلام ہے, روبوٹ ہے. آپ نے اس کے ریس پہ پاؤں رکھا, جتنا بھگاتے جائیں گے اتنا وہ بھاگتی جائے گی. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ گاڑی کتنی رفتار پہ میں نے اس کو محفوظ رکھنا ہے. حفاظت اس کی صرف اس کی باڈی کی نہیں ہے, حفاظت آپ کی جان کی ہے. جب آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی کبھی کبھی ون وے توڑے تو یقین مانیے یہ خودکشی ہوتی ہے. آپ بچ گئے تو بچ گئے, ورنہ سامنے سے آنے والا, دائیں سے بائیں سے آنے والا آپ کو جب مار گراتا ہے تو پھر ابیوز کرنے کا, گالی دینے کا, پرچہ کرنے کا, پولیس تھانے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیکاز جو قصور کیا وہ تو آپ نے کیا, رات کے کسی پہر, دن کے کسی پہر. یہ دنیا میں بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ رات میں اشارے توڑتے ہیں یا ون وے توڑتے ہیں ان میں کبھی دن کو بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں. ان پہ ڈنڈا ہو تو یہ قانون کے مطابق چلتے ہیں اور ڈنڈا نہ ہو تو یہ قانون توڑتے ہیں. تو جو ڈرائیونگ کا قانون توڑے گا وہ زندگی میں بھی قانون توڑے گا, یہ بات یاد رکھیے گا. سو کبھی کبھی خود آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ چیزوں کا ضرور خیال کریں. دیکھیں بعد میں لوگوں کی آہیں, لوگوں کے آنسو یہ آپ کے کسی کام نہیں آتے. ہاسپٹل کے بیڈ پہ جب آپ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں تو بے بسی کی زندگی ہوتی ہے. جو اس چند لمحے کے مزے جو آپ نے اس کو تیز کر دیا یا ٹیک کیئر نہیں کیا, ان اصولوں کو, لائن کا خیال نہیں کیا, لین کا خیال نہیں کیا. پچھلے دنوں ہمارے UMT کے جو سربراہ تھے وہ بھی اپنی بیٹی کی تیز رفتاری کی وجہ سے, ایک گاڑی چونکہ بڑی تھی, خوبصورت تھی, آرام سے وہ چل سکتے تھے, ڈرائیور پیچھے بیٹھا ہوا تھا, پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذرا سی احتیاط ہوتی تو اتنا بڑا صدمہ ان کو بھی نہ دیکھنا پڑتا. تو کتنے ہی گھروں میں یہ کام ڈرائیوروں کے ہاتھوں نہیں ہوتا, اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں ہو جاتا ہے. ایک ڈرائیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 2-3 دفعہ گاڑی کا جب بہت شدید حادثہ کیا, گاڑی بھی نقصان میں گئی اور زخمی بھی ہوئے, تو اس نے مالک نے اس کو نکالنا چاہا تو اس نے کہا ہاتھ باندھ کے کہ مائی باپ ایک دفعہ اور موقع دے دیں. اب ایک دفعہ اور موقع دینے کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے, کہ اگلی دفعہ تمہاری جان جو اب بچ گئی اگلی دفعہ نہیں بچے گی. سو اجمل خان صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے وہاں بیٹھے ہماری خبر پہ اپنے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ میں
اگر آپ چاہیں تو میں بالکل گائیڈ کر سکتا ہوں، طریقے بتا سکتا ہوں. اپنے دونوں کزنوں کی مدد لے کے بھی میں لوگوں کے لیے فلاح کا اور خیر کا باعث بن سکتا ہوں. خواتین حضرات، آپ جہاں جہاں ہیں سلامت رہیے، آپ کی اولاد بھی، آپ کے سر کے سائیں بھی، سرتاج بھی. بس ڈرائیونگ ذرا احتیاط سے کیا کریں، ورنہ یہ جو خبریں آتی ہیں ان خبروں میں تعداد ہوتی ہے، نام نہیں ہوتے. ان خبروں میں درد بھی نہیں ہوتا، ان خبروں میں وہ زخم بھی نہیں ہوتے، اور ان خبروں میں وہ پسا ہوا اور ٹوٹا ہوا اور بالکل برباد ہوا مستقبل بھی نہیں ہوتا جو مرنے والے کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو دیکھنا اور سہنا پڑتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.